السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، گزشتہ مجلسوں میں خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے بارے میں مختصراً کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھیں۔ آج کی اس مجلس میں خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین، فاتح خیبر، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اور ان کی زندگی کے جو سبق ہیں ہمارے لیے، ان کی خوبیاں اور ان کی صفات میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ان کی مبارک زندگی سے ہمیں رہبری نصیب فرمائے اور ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 7 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد کا نام ابو طالب ہے اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ فاطمہ بنت اسد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جو ایمان لے کر آئی اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کا انتقال ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کے کفن میں عطا فرمایا، اور جب قبر ان کی تیار ہو گئی تو آپ علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور تھوڑی دیر ان کی قبر میں لیٹے رہے اور قبر کی وسعت کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ فاطمہ کی قبر کو کشادہ فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری والدہ کے بعد اس زمین میں جس نے مجھے ماں کا پیار دیا وہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر، حضرت ختیجہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہم جس وقت ایمان لے کر آئے اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بالکل 9-10 سال کی عمر تھی، بچوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ جب یہ ایمان لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، آپ کی نگرانی میں اور آپ کی شفقتوں میں ان کا سارا بچپن گزرا ہے۔ سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کیسی ہوئی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں اور ان کی خاص توجہ میں، محبت میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فضائل ہیں، ان کے بڑے مناقب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے لیے رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو روشن فرمائے۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ علی اللہ کا شیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے انہیں ابو تراب کہہ کر پکارا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی ولادت کے بعد والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام علی رکھا، اور ابو الحسن یہ ان کی کنیت تھی اور انہوں نے خود اپنی یہ کنیت رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہترین القاب سے پکارتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اس امت میں سب سے بہترین انصاف کرنے والے، اس امت میں سب سے بہترین عدل اور فیصلہ کرنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کا ایک لقب مرتضی، مرتضی جیسے اجتبا، اصطفاء، ارتضا، مرتضی کہتے ہیں جو اللہ کا پسندیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ۔ جب ہجرت کر کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو، مہاجر صحابی کو مدینے والے صحابی کا بھائی بنایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کوئی بھائی نہ بنایا، آپ کو جب بھائی نہ بنایا گیا، کوئی نہیں تھا، تو آپ روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، فرمایا علی کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ دنیا میں بھی تم میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو؟ ان کا مقام دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا ہنیئا لک یا علی، علی خوشخبری ہو تمہارے لیے، اما ترضى ان تکون جنتک مقابل جنتی، علی کیا تم خوش ہو اس بات پر کہ تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے جنت میں رہے؟ جس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہو وہ کتنے اونچے مقام والا ہے، کتنے اونچے مرتبے والا ہے۔ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، کہا علی تم یہاں رہو، اور یہ جملہ فرمایا کہ علی تمہارا مرتبہ، تمہارا مقام میرے نزدیک ایسا ہے جیسے حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ مقامات ہیں، ان کے یہ فضائل ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر، آپ کی زیر نگرانی رہ کر، اپنے آپ کی ایسی تربیت، اپنے آپ کو ایسے خوبیوں کے ساتھ سنوارا تھا، بنایا تھا۔ ان کا ایمان، ان کا تقوی، ان کی تواضع، ان کی سادگی اس امت کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان کا ایمان، خود فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں لا يصدق ایمان عبد حتى يكون في يد الله اوثق مما في يده، فرمایا کہ آدمی اپنے ایمان میں سچا ہو نہیں سکتا، آدمی کا ایمان سچا ہو نہیں سکتا حتی یکون فی ید اللہ، یہاں تک کہ جو اللہ کے خزانے میں، اللہ کے وعدوں میں جو کچھ ہے، اوثق مما فی یدیہ، اس کا سب سے زیادہ یقین ہو اس سے زیادہ جو اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ میں جو چیز ہے، ہاتھ میں نظر آنے والی چیز، ظاہر کی جو چیز ہے، اس سے زیادہ یقین اللہ کے خزانے پر، اللہ کے وعدوں پر۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے تھے۔ باپ بیٹے کی گفتگو چل رہی ہے۔ ایک فقیر، بالکل کمزور جسم والا، جسم نحیف، ثوب ممزق، کپڑے پھٹے ہوئے اور بالکل کمزور جسم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا
اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کی نسبت پر مجھے کچھ دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو 6 درہم رکھے ہوئے ہیں اس میں سے کچھ دے دو، اس میں سے لے کر آؤ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ والد صاحب نے جو 6 درہم رکھے ہیں، سوچے پورے گھر کے اندر 6 درہم ہیں، پورے گھر کی کل کائنات صرف 6 درہم ہے۔ کہنے لگے کہ وہ 6 درہم مانگ رہے ہیں، اس میں سے کچھ۔ تو حضرت کی والدہ نے فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کہنے لگی وہ تو آٹے کے لیے ہیں، ترکت 6 دراہم للدقیق، وہ تو آٹے کے لیے رکھے ہیں، اناج کے لیے رکھے ہیں۔ حضرت حسن نے آ کر اپنے والد سے کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ پورے کے پورے لے کر آؤ، میں کہہ رہا ہوں۔ اپنی والدہ سے کہو پورے کے پورے دے دے۔ پہلے تو 2-4 مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل اپنے شوہر کی بات، اپنے شوہر کا احترام، انہوں نے پورے کے پورے 6 کے 6 دے دیے اور فقیر کو پورے کے پورے اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے خزانوں پر یقین دیکھیں۔ روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ما قام علی من مجلسہ، حضرت علی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے۔ اللہ کا غیبی نظام کیسے حرکت میں آ رہا ہے دیکھیں، یہاں تک کہ ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ تھا اور اس نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو خریدنا چاہتے ہیں آپ؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جی ضرور، میں تو اس کو خریدنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچو گے؟ تو اس آدمی نے کہا 140 درہم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیمت بعد میں دوں گا، اس اگر منظور ہے تو باندھو۔ وہ آدمی کہنے لگا ضرور، کوئی بات نہیں۔ اس نے وہاں پر اونٹ کو باندھ دیا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، میں اور والد وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے اونٹ کو دیکھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کہنے لگا امیر المؤمنین آپ اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں؟ آپ اس اونٹ کو بیچنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ضرور، کتنے میں بیچو گے؟ کہا کتنے میں خریدو گے؟ معاملہ طے ہوا 200 درہم پر۔ چنانچہ 200 درہم میں معاملہ طے ہوا، 200 درہم لیے، 140 اس آدمی کو دے دیے اور 60 درہم گھر لے کر تشریف لے گئے۔ جب 60 درہم گھر لے کر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کیسے، یہ کہاں سے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک جملہ نکل رہا تھا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها۔ ایک خرچ کرو گے تو کم سے کم 10 ملیں گے، ہم نے 6 لگایا تو اللہ نے ہمیں 60 دیے۔ کیسے معاملہ ہو رہا ہے دیکھیں، اللہ کے خزانوں پر یقین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا علی یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، میں ابھی سفر کر رہا ہوں، کل صبح یہ امانتیں تم دے کر مجھے فلاں جگہ مل لینا، مدینہ آ کر مل لینا اور تم میرے بستر پر سو جانا۔ اللہ اکبر، کیسی میرے بستر نبوت پر سونا، یہ تو امہات المومنین کا شرف ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ امانتیں کل پہنچا کر مدینے میں مل لینا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس رات میں چادر تان کر سویا اور زندگی کی سب سے بہترین نیند تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے موت چھو نہیں سکتی، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ مدینے میں آ کے ملنا۔ اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ حضرات صحابہ اکرام کی سب سے بڑی خصوصیت، ایک صحابی کی زندگی میں اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ایک کامل تھا۔
اللہ پاک ایسا یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ ہے، عرض کروں کہ اپنی ذات کے معاملے میں اتنے محتاط کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ علی داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنا بڑا مقام، اتنے بڑے فضائل، لیکن کبھی زندگی میں اپنے منصب کا، اپنی نسبت کا، اپنی ان چیزوں کو ذریعہ نہیں بنایا دنیا کے حصول کے لیے۔ کیسے عجیب تربیت ہوئی ہے دیکھیں، بازار میں کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے تو ایسی جگہ خریدتے جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ ایسا نہیں کہ آدمی دیکھے پہچان لے کہ ہاں بھائی بڑے اونچے گھرانے کے ہیں، حضرت علی آئے ہیں اور قیمت کو کم کر دیا گیا، ایسا نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سفر سے واپس آ رہے تھے۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے ایک مسجد مدینے کے باہر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کو جی چاہا۔ اپنی سواری ہاتھ میں تھی، ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ بھئی یہ سواری ہے، تھوڑی دیر پکڑے رکھو، میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے آؤں۔ وہ آدمی اس سواری کو پکڑ لیا اور اس کی حفاظت کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد سوچا دل میں کہ جو آدمی جو میری سواری کی حفاظت کر رہا ہے اس کو مجھے ہدیہ دینا ہے۔ دل میں خیال آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مقدر کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا کر رہے گا، بس انسان صبر کرے، جلد بازی نہ کرے۔ جب انسان صبر کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا رزق اللہ حلال طریقے سے پہنچائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات آئی کہ اس آدمی کو مجھے کچھ ہدیہ دینا ہے، اور جب باہر نکلے تو دیکھا حضرت کی سواری گھوم رہی ہے اور اس کے اوپر جو زین تھی وہ غائب ہے۔ حضرت نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر وہاں سے نکل کر آپ اپنی سواری کو لے کر مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے، سوچنے لگے کہ میں چلو بازار جاؤں اور اس سواری کی زین خریدوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں پہلی دکان میں جب داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اس دکان پر میری ہی زین بک رہی تھی۔ میں نے اس دکان والے سے پوچھا یہ کتنے میں یہ کہاں سے آیا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی کسی نے 2 درہم میں بیچی ہے۔ 2 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ قسم بخدا جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میرے دل میں ایک خیال اللہ نے ڈالا کہ اس آدمی کو مجھے 2 درہم دینا ہے۔ حلال سے اس کو 2 درہم ملنے والے تھے، لیکن وہ جلد بازی کر کے حرام سے لے گیا۔ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نصائح، ان کی جو قیمتی نصیحتیں ہیں، ان کی جو حکمت کی باتیں ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا خذوا عنی 5 5 باتیں۔ ویسے تو بے شمار حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں ان کی حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی زبان سے بڑی حکمت کی باتیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ تو فرمایا کہ 5 باتیں مجھ سے لے لو۔ فرمایا لا یخافن احد الا ذنبہ۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا دنیا میں بہت سی چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے، لیکن ڈرنے کی چیز صرف ایک ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہے، وہ گناہ ہے، کیونکہ ہر گناہ کے پیچھے اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یخافن احد الا ذنبہ، ڈرنے کی چیز تو صرف گناہ۔ کیوں گناہ سے آدمی ڈرے؟ اس کے پیچھے، اس کے اندر اللہ کا غضب چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ولا یرجو الا ربہ،
ولا يرجو الا ربه، فرمایا امید صرف اور صرف اللہ سے رکھیں. یہ دوسری نصیحت. پھر فرمایا تیسری بات، ولا يستحيي من لا يعلم ان يتعلم، آدمی شرمائے نہیں جو چیز اسے آتی نہیں اس کو سیکھنے سے. آدمی شرمانا نہیں چاہیے علم حاصل کرنے میں. تجوید نہیں آتی، فقہ نہیں آتی، مسائل نہیں آتے، آدمی کی عمر کتنی کیوں نہ ہو جائے، علم کے حاصل کرنے میں کبھی شرمائے نہیں. اور پھر آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی بات فرماتے ہیں، جب کوئی تم سے سوال کرے اور اس کا جواب تمہیں پتہ نہ ہو تو لا اعلم کہنے میں شرماؤ مت. لا اعلم کہنے میں شرماؤ مت، میں نہیں جانتا کہنے میں شرماؤ مت. یہ زمانہ تو بڑا خطرناک ہے. آدمی ہر سوال کا جواب دینا چاہتا ہے. ہر سوال کا جواب دینا یہ بہت بڑی جہالت ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے 40 سوالات پوچھے ایک مجلس میں، 36 کے بارے میں کہا مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. تو وہ پوچھنے والا کہتا ہے ہم نے تو آپ کو بڑا امام سمجھا تھا. کہنے لگے ہاں مجھے جو نہیں آتا وہ نہیں آتا ہے. کسی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا. ایک جگہ فرمایا کانا مقدارہ 1000 سنۃ، کہ قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا. تو آدمی پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ دونوں قرآن پاک میں ہیں. اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، ایک جگہ فرمایا 50,000، ایک جگہ فرمایا 1000. کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، اور مجھے پتا نہیں کہ یہاں پر اللہ نے کیوں کہا ہے. عبداللہ ابن عباس جیسے عالم، رئیس المفسرین، کیسے بڑے عالم ہیں. اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحتیں ہیں جو ہمیں رہبری کرتی ہیں زندگی کے لیے. زندگی کو بہت صاف رکھا تھا. ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ گم ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد پتا چلا کہ فلاں کے پاس ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مقدمہ دائر کیا. قاضی اس زمانے کے قاضی شریح تھے، اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور قاضی اور جج جو ہے حضرت شریح تھے. مقدمہ لایا گیا، مدعی اور مدعا کو بلایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور وہ آدمی جو غیر مسلم تھا جس کے پاس وہ زرہ تھی وہ بھی سامنے لایا گیا. حضرت شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ گواہوں کو پیش کرے، آپ گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرف سے گواہ 2 پیش کیے. ایک اپنے غلام کو پیش کیا، اور ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو پیش کیا. دونوں نے آ کر عدالت میں گواہی دی یہ زرہ ہمارے والد کی ہے، ہمارے آقا کی ہے. وہ یہودی کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، سارا مقدمہ اس کے سامنے ہے. قاضی شریح جج ہیں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں ہے، کیونکہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں شرعاً قبول نہیں ہوتی، لہذا اور کوئی گواہ ہو تو لائیں. حضرت علی نے فرمایا میری زرہ یہی ہے اور اس پر یہی 2 گواہ ہیں، کوئی اور گواہ نہیں. مقدمہ ختم ہو گیا اور حضرت شریح نے فیصلہ کیا یہ زرہ تو اسی یہودی کی ہے. ابھی جیسے ہی مقدمہ ختم ہوا وہ یہودی اسی عدالت میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے، اور یہ اقرار کرتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ زرہ آپ کی تھی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عدالت میں اسلام کتنا ہے، کتنا سچ، معاملات کی صفائی کتنی ہے. دوستو اسلام کا جو تعارف غیروں تک جو ہوا ہے وہ 3 راستوں سے ہوا ہے، ہمارے اخلاق سے، ہماری معاشرت سے، ہمارے معاملات سے.
ہماری عبادات اور ہمارے ایمانیات سے نہیں۔ جب یہ تین چیزیں امت کی درست تھیں تو اسلام کا تعارف بہترین طریقے سے ہو رہا تھا۔ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے اس ماحول کے اندر، اس علاقے کے اندر ہم اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو درست کریں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کیسے اللہ کا ڈر، ایک روایت میں آتا ہے حضرت ضرار ابن ضمرہ کنانی رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، کسی نے حضرت ضرار سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ بتاؤ، آپ ان کے اتنے قریب رہتے تھے، آپ ان کے اتنے ساتھ رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تنہائی کو میں جانتا ہوں، ان کی تنہائی کیسی تھی، ان کی دعائیں کیسی تھی، اللہ کا ڈر خوف کیسا تھا، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، اور کہتے ہیں کہ جب رات بالکل اندھیرا، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا، وغارت نجومہا، ستارے ڈوب چکے تھے، ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہو یمیل فی المحراب، وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، وہ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد یتململ تململ السلیم، جیسے سانپ اور بچھو کا ڈسا ہوا جیسے تڑپتا ہے، اس طرح اپنی دعاؤں میں تڑپ رہے تھے، بل بلا رہے تھے، اس طرح آہذاری کر رہے تھے۔ قابضا علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے، ویبکی بکاء الحزین، ایک غمگین آدمی، دکھوں کا، غموں کا مارا ہوا کیسے روتا ہے، اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اللہ کے سامنے رونے والا بنائے، اللہ کے سامنے۔ اسی لیے حدیث پاک میں دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، دل جب صاف ہوتے ہیں، دلوں کی نرمی ہمیں آنکھوں سے آنسو لے کر آتی ہے اللہ کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں، مسنون دعاؤں میں دعا ہے، اللہم ارزقنی عینینی حتی لتینی تسقیان القلب، اے اللہ میں آپ سے ایسی آنکھیں مانگتا ہوں جو آنکھیں تیری یاد میں روئے، تجھے یاد کر کے روئے۔ جب آنکھوں سے پانی نکلتا ہے تو دل کے اندر سیرابی ہوتی ہے، جیسے خشک زمین پر پانی پڑتا ہے، بارش برستی ہے، زمین کیسے لہلہانے لگتی ہے۔ دوستو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئیں۔ ندامت کا آنسو، تنہائی کا آنسو بڑا وزنی، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ سارے یعنی حدیث پاک میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر بھی اگر اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو پلک میں ہی رہے، ابھی باہر نہیں نکلا، پلک میں ہی آ کے اٹک گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا وزنی ہے، جہنم کی آگ کو وہ بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ ما من دموع من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ یہ حضرات صحابہ کی یہ خصوصیت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، یہ ان کی تنہائی ہے، یہ راتیں ہیں اللہ کے سامنے رونے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اللہ سے مانگنے کی، اور اپنے آپ سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں الی تغررتی، الی تشوقتی، الی تزینتی، دنیا سے بات کر رہے ہیں، تو میرے پاس کہاں سے آ گئی مجھے دھوکہ دینے، مجھے تیری طرف رغبت کرنے، تو بنسور کے آ رہی ہے، غری غیری قری غیری، کسی اور کو دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں پڑنے والا نہیں، میں تیرے دھوکے میں پڑنے والا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عمرک قصیر ومجلسک حقیر، تیری زندگی تو بہت مختصر ہے، تیرا ساتھی تو بہت ہی حقیر ہے۔ آہن آہن آہ، یہ حضرت زرارہ کہتے ہیں میں حضرت علی کے اندر یہ آواز دیکھ رہا تھا، اندر ہی اندر آہ آہ کہہ کے آواز کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے من قلت الزاد وبعد السفر، اللہ اکبر، اے اللہ سفر لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، سفر لمبا ہے، توشہ بہت مختصر ہے، توشہ بہت، اپنا کیا کرایا سب مختصر نظر آ رہا ہے۔ بچپن میں اسلام قبول کیا،
ایمان کے اس مقام کو پہنچے. ان کی نماز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر میں ایک مرتبہ تیر چبھ گئی. آپ نے کہا نکالنا ہے، بس میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں، نکال لو. اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت کیا باندھی کہ لوگ اس تیر کو نکالے تو انہیں احساس تک نہیں ہوا. ایسی نماز بدر میں، احد میں، خیبر میں، یہاں تک کہ خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دینے والا ہوں جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے. آپ نے فجر کے بعد بلایا، علی کہاں ہیں؟ بلاؤ. حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھوں میں تکلیف تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. فرمایا اللہ کے رسول میرے آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے. آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس کو ان کے آنکھوں میں لگایا. یہ حضرت علی کے ساتھ اللہ کی خصوصی قدرت کا مظاہرہ ہے. صحابہ کہتے تھے سخت گرمی میں موٹے موٹے کپڑے پہن کر رکھتے تھے اور سخت سردی میں پتلے کپڑے پہن کر، بالکل پتلے کپڑے جسم پر. کسی نے پوچھا تعجب کی بات ہے، آپ کو گرمی میں موٹے کپڑے گرمی نہیں لگتی اور اتنی سخت سردی میں پتلے کپڑے آپ کو سردی نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی تھی، میرے آنکھوں میں جب دکھ تھا، تکلیف تھی، اپنا لعاب مبارک لے کے نکالا اور میری آنکھوں میں لگا کر کہنے لگے اے اللہ علی کو شفا عطا فرما، گرمی اور سردی کے اثر کو ختم فرما. یہ اثر تھا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا کہ نہ مجھ پر گرمی اثر کرتی ہے نہ مجھ پہ سردی اثر کرتی ہے. یہ مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور دین کے لیے قربانیاں ہر موقع پر قربانیاں، نہ صرف یہ پورا گھرانہ. ایک مرتبہ حضرت حسن حسین دونوں رضی اللہ عنہم بیمار ہو گئے، دونوں بیک وقت بیمار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گھر میں سب خیریت ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا دونوں بچوں کی طبیعت ناساز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ ایک کام کرو، روزے کی نیت مان لو، روزے کی نیت کر لو، اللہ تبارک و تعالی بچوں کو شفا دے گا. دونوں میاں بیوی 3 روزوں کی نیت کر لیے. روایت میں آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اب روزہ رکھنے کی باری شروع ہوئی. پہلے دن روزہ رکھے ہیں، افطاری کے لیے کوئی چیز گھر پہ نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں مزدوری کے لیے نکلا. دیکھیں نا سوچے صحابہ کرام کیسے محنتی تھے، کیسے تواضع تھے، کیسی تواضع تھی. کہتے کہ میں مزدوری کے لیے. کہاں؟ ایک یہودی کے پاس جس کا نام شمعون ہے. میں نے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ ہاں ٹھیک ہے مزدوری کر لو. یہ اون ہے، اس اون کو صاف کر کے دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جو دے دوں گا. حضرت علی وہ اون کو گھر لے کر آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا. حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا، وہ واپس کیے اور اس نے کچھ جو دے دیے. وہ جو کو پیسا گیا، روٹی بنائی گئی، سالن تو تھا نہیں. اسی روٹی اور پانی اور کھجور کے ساتھ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں. جیسے ہی افطاری کا وقت آیا اس سے پہلے دروازے پر دستک آئی. مسکین ہوں، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ دے دو. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں نے اپنے اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر دے دیا، کھجور اور پانی پر افطار کر. دوسرے دن کا روزہ، یہی کیفیت، یہی مزدوری، اور دوسرے دن بھی افطاری کے وقت میں یہی کھانا بنا ہوا ہے. دروازے پر دستک ہو رہی ہے، قیدی ہوں، یتیم ہوں. تیسرے دن قیدی، 3 دن کا فاقہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بالکل بیمار پڑ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی گھر کے اندر وحی کی کیفیت طاری ہوئی. اللہ نے ان حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل پر قرآن پاک کی آیات اتاری. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. تعریف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کی
مسکین کو، یتیم کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور پھر کیا ہو کہ ہمیں آخرت کے عذاب سے، آخرت کی ہیبت ناک خطرناک دن سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایسی مبارک زندگی، لیکن ڈر کیسا ہے، یہاں تک کہ آخری وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی شہادت ہوئی، سبحان اللہ، ان کی شہادت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، کسی موقع پر عرض کروں، جب ان کی شہادت ہوئی تو آخری وقت تھا، بالکل زخمی ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے، آخری نصیحت دیکھیں، ایک والد اپنے بیٹے کے لیے کیا نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ پاک ان نصیحتوں کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے ہی حضرت حسن آئے، اپنے والد کو دیکھ کر رونے لگے، رونے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے رو کیوں رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت حسن نے فرمایا، ما لی لا ابکی وانت فی اول یوم من الاخرہ وآخر یوم من الدنیا، ابا جان میں کیوں نہ روں، آج تو آپ کا آخری دن ہے دنیا کا، اور پہلا دن ہے آخرت میں داخل ہونے کا، مجھے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹے رونا نہیں، بیٹھو یہاں پر۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بٹھایا، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور نصیحت کرنے لگے، بیٹا میں نے زندگی میں تمہیں بہت سی نصیحتیں کی، آخری نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں۔ فرمایا، اپنے دل کو زندہ رکھنا قرآن پاک کی تلاوت سے، اللہ کے کلام کو پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا دل کو زندہ رکھنا اللہ کے کلام سے، اور پھر فرمایا وَنَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، حدیثوں سے، سنتوں سے اپنی دل کو، اپنی زندگی کو روشن کرتے رہنا، منور کرتے رہنا۔ اور پھر فرمایا تیسری نصیحت، دنیا سے بے رغبتی کر کے اپنے دل کو مضبوط کرنا۔ فرمایا دل مضبوط کرو دنیا سے بے رغبتی، دنیا والوں سے بے رغبتی کر کے۔ سبحان اللہ، ایک ایک نصیحت دیکھیں۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ طاقت ہے انسانیت کی۔ انسانیت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان مخلوق سے امید رکھتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ مخلوق سے امید ہو کہ میری فلاں سے فلاں سے فلاں سے حاجتیں نہیں۔ اللہم اقذف فی قلبی الی رجائک، اے اللہ میرے دل میں صرف تیری ہی امید ڈال دے، واقطع رجائی عمن سواک، میرے دل سے ہر غیر کی امید کو دل سے نکال دے۔ فرمایا تو اسی لیے انبیاء علیہ السلام سب سے طاقتور ہوتے ہیں، صحابہ طاقتور ہوتے ہیں، حضرات اولیاء اکرام طاقتور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توکل ان کے اندر ہوتا ہے، وہ توکل انہیں طاقتور بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، دین کے کاموں میں وہ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا مخلوق سے امید نکالو اپنے دل سے، اور اپنے دل کو مضبوط کرنا۔ اور پھر آخری بات فرمائی، بیٹا اپنے دل کو روزانہ سمجھاتے رہو، اپنے آپ کو روزانہ سمجھاتے رہو۔ کیا سمجھاتے رہو؟ تمہیں مرنا ہے، موت کو یاد دلاؤ، مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے، مجھے ایک دن آخرت میں سونا ہے، مجھے ایک دن آخرت میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ روزانہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتے رہو۔ پھر فرمایا دنیا اور آخرت میں کبھی مقابلہ ہو جائے، آخرت کا سودا مت کرنا، دنیا کو قربان کر دینا، کیونکہ دنیا چھوٹنے ہی والی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نصیحتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک زندگیوں سے رہبری لینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایسی مبارک زندگیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر ان کی تربیت ہوئی تھی، اللہ پاک ہماری زندگیاں بھی انہی کی نقش قدم پر چلنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بس آدمی ارادہ کرے، محنت شروع کر دے، پہنچنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن کیا ہے نیت، اور اس راستے پر آدمی اپنا قدم رکھ دے۔ اللہ ہماری نیتوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہمیں اس زمرے میں، اس جماعت میں اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن شامل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک۔